بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے جو گڈ مینرز آر آلسو انفیکشیس، ایک دوسرے سے پھیلتے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں جی۔ الفا آف دی پلو اپنے مضمون آن سیئنگ پلیز میں بتاتا ہے کہ برے اخلاق ایک سے دوسرے کو جلد لگ جاتے اور یہ جلد پھیل جاتے۔ یہ الفاظ معاشرتی آداب پر ایک سلجھی ہوئی تنقید ہیں۔ ایک بد مزاج انسان اپنے رویے سے معاشرے میں غصہ اور اشتعال پھیلاتا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تو ہم بھی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ برے اخلاق تو معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ کے تمام جرائم کی نسبت زندگی کی روح میں زہر گھولتے ہیں۔ ہم اپنی بد اخلاقی زندگی کو متعفن بناتے ہیں۔ بد اخلاقی ہمارے عزت و نفس کو مجروح کرتی ہے۔ جسمانی زخم تو جلد ہی مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن جذبات اور احساسات کے زخم ہمارے تمام بدن میں زہر گھول دیتے ہیں۔ لفٹ مین کی بے عزتی ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اس کے سماجی مرتبے پر ایک دھبا ہے۔ یقینی طور پر وہ یہ بے عزتی اپنے گھر لے گیا ہوگا اور اس طرح اس نے اپنی بیوی کی بے عزتی کی ہوگی۔ مصنف کا خیال ہے کہ شاید ہی بد مزاجی اور بد اخلاقی سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اگر ایک افسر اپنے ماتحت کی بے عزتی کرے تو وہ ماتحت اپنے چپڑاسی کی بے عزتی کرے گا اور چپڑاسی اپنی بیوی کی بے عزتی کرے گا اور بیوی اپنی باورچی پر اپنا غصہ نکالے گی۔ اس طرح سے بد اخلاقی تمام ماحول کو زہریلا بنا دیتی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ اچھے آداب بھی تیزی سے پھیلتے ہیں۔ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ نرم اور شائستہ رویہ اختیار کریں تو وہ شخص اپنے دوسرے کے ساتھ بھی نرم اور شائستہ رویہ اختیار کرے گا۔ اس سلسلے میں مصنف ہمیں ایک بس کنڈکٹر کی مثال دیتا ہے۔ ایک دن بس میں سفر کر رہا تھا۔ جب کنڈکٹر ٹکٹ کے لیے مصنف کے پاس پہنچا تو مصنف نے پیسے دینے سے معذرت کی کیونکہ اس کے پاس پیسوں والا بٹوا نہیں تھا۔ وہ اس بات پر بہت پریشان تھا کہ کنڈکٹر ایک خوش باش انسان ہے، اس نے مصنف کو بغیر پیسوں کے ٹکٹ دے دیا۔ اس کی خوش مزاجی نے دوسرے مسافروں کو متاثر کیا اور اس کی خوش مزاجی نے ان سے بھی بھرپور تقاضا کیا کہ وہ بھی دوسرے سے شائستگی سے ملے۔ اس لیے اچھے آداب نرمی اور مسکراہٹ کے ماحول کے سلسلے کو جنم دیتے ہیں۔ آن سیئنگ پلیز میں دو کرداروں کا معاملہ پیش کیا گیا ہے، ایک لفٹ مین اور دوسرا بس کنڈکٹر۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ لفٹ مین کو ہم برے اخلاق کا نمائندہ سمجھ سکتے ہیں، جبکہ کنڈکٹر کو ہم اچھے اخلاق کی مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ مصنف لفٹ مین کے رویے کا دفاع نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک مسافر کو لفٹ سے دھکا مار کے نکال دیتا ہے۔ مسافر لفٹ مین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ لفٹ مین غصے میں آ جاتا ہے، وہ اسے باہر دھکیل دیتا ہے۔ لفٹ مین ایک قانونی جرم کا شکار ہو جاتا ہے، اسے اس کی جرم کی سزا ملتی ہے۔ لفٹ مین ایک غصیلا، مشتعل ہونے والا اور سخت انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس بس کنڈکٹر کو اچھے آداب کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کنڈکٹر اپنے مسافروں کے ساتھ بہت گرم جوش اور نرم گفتار ہے۔ مصنف اس کے رویے سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ وہ مصنف کو پیسوں کا تقاضا کیے بغیر ٹکٹ دے دیتا ہے۔ وہ مسافروں سے کہتا ہے کہ مجھے امید ہے جناب یہ آپ کے احساسات کو مجروح نہیں کرے گا۔ کنڈکٹر بس میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے اور مسافروں کی مدد کرتا ہے۔ وہ بس سے چھلانگ لگا کر نیچے اترتا ہے اور اندھے آدمی کو فٹ پاتھ پر چھوڑ آتا ہے۔ وہ بوڑھوں کی عزت کرتا ہے اور نوجوانوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو دوسروں میں اعتماد، خوشی اور امید کی شعاعیں بکھیرتا ہے۔ لفٹ مین اور کنڈکٹر دو ایسے کردار ہیں جو اچھے اور برے آداب کے تضاد کو ظاہر کرتے ہیں۔